ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کے اس ایمان افروز پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، اور یقینی طور پر ہماری سوسائٹی کا یہ خوبصورت چہرہ ہے ناظرین کرام، جو خیر خواہی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے یہاں لوگ پاکستان کی نیگیٹیوٹی پہ تو بہت بات کرتے ہیں، جی پاکستان ایسا ہے، پاکستان ویسا ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا. اور بالخصوص ہمارے یہاں ایک فیشن بھی بنا ہوا ہے ناظرین کرام کہ ہم پاکستان کی برائی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بڑے دوسرے ملکوں میں ہم بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم کفران نعمت کرتے ہیں. پاکستان بہت پیارا ملک ہے، پاکستان بہت حسین ملک ہے، پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہمارا ایمان ہے، پاکستان ہماری شان ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ راؤ صاحب یہ پاکستان ایمان کہاں سے ہو گیا؟ میں نے کہا اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ لیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے. وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو الحمدللہ ہم تو ہر بات وہ کریں گے ناظرین کرام جو ہمارے آقا نے فرمائی ہے، اور راؤ ناصر علی جہانگیر کی زبان سے آپ جب بھی سنیں گے آقا کے فرمان ہی سنیں گے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی جنبش بھی نہیں ملے گی سرکار کے صدقے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دھرتی کا کھاتے ہیں، اس دھرتی پہ پیتے ہیں، اور منرل واٹر اور باہر سے منہ بنا کے الٹی سیدھی انگریزی بول بول کے کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم بڑے سیولائزڈ ہیں، ہم نے جناب بہت سی جو ہے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں. میری نظر میں اس ملک میں رہنے والا وہ ایک کارکن جو سخت گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دوسروں کے روزے کھولنے میں مصروف ہے، کھلوانے میں مصروف ہے، افطار کروا رہا ہے، خدا کی قسم اس پی ایچ ڈی سے میری نظر میں اس کی عزت بہت زیادہ ہے جو وہاں پی ایچ ڈی کرتا ہے، سارا پیسہ لے کے وہاں جاتا ہے، وہاں کھاتا ہے، وہاں پیتا ہے، یہاں کے کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے آئیں بائیں شائیں کر کے پاکستان کی برائی کر کے چلا جاتا ہے. اور میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے، خدا کی قسم دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، درجنوں ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، امریکہ سے لے کر لنڈن سے لے کر بے شمار ممالک میں نے دیکھے ہیں. لیکن جو چاہتے ہیں اور جو راحتیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دھرتی کو وجود کے اندر عطا کی ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں دیکھی ناظرین کرام. اس دھرتی کا ہر رنگ ہی الگ ہے. یہاں کے تہوار دیکھ لیں، رمضان پوری دنیا میں سب سے خوبصورت مدینے کے بعد اگر رمضان کے مناظر ہیں وہ اس دھرتی پاکستان پر ملتے ہیں. یہی مناظر مدینہ منورہ میں ہیں، انہی کے صدقے پاک سرزمین میں ہیں کہ لوگ جو ہیں روزے کھلوا رہے ہیں، لوگ چیریٹی کر رہے ہیں. یہ باتیں ہمارا میڈیا نہیں بتا رہا. کیوں نہیں بتا رہا؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے نا پاکستان کو جتنا ہم برا کر کے پیش کریں گے تو ہماری ریٹنگ آئے گی. ہم ایسی ریٹنگ پہ لعنت اس لیے بھیجتے ہیں بھائی کہ ہمیں ریٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کملی والے آقا کی محبت کی ضرورت ہے، اور اسی محبت میں ہم اپنا یہ سارا نظام جو ہے چلا رہے ہیں. اور حقیقتاً بتاؤں میں آپ کو ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے، وہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ہے ناظرین کرام. میں پچھلے دنوں ناردرن ایریاز کے اندر گیا، آپ یقین کریں، آپ مطلب میں آپ سے کیا شیئر کروں. میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے سورہ رحمان کی تفسیر دیکھنی ہے تو آپ شمالی علاقوں میں چلے جائیں، سورہ رحمان پڑھتے چلے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت یوں سامنے ہم دیکھتے چلے جائیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ وہاں میں پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، تو ایک راستے میں ہم جگہ یہ کاغان اور ناران کے درمیان ایک جگہ وہاں رکے، تو میں ایک چھوٹا سا لڑکا 12-13 سال اس کی عمر ہوگی، وہ ناریل بیچ رہا تھا ناظرین کرام. تو میں نے اس سے کہا یار یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ 90 روپے کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے 100 روپے دیے. اس نے کہا نہیں 10 واپس دوں گا. میں نے کہا رکھ لو یار 100 رکھ لو. اب یقین کریں کہ اس نے ایک ناریل مجھے دیا، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ رکو دوڑتا ہوا واپس گیا. وہاں جہاں اس نے اپنا وہ جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں سے ایک اور ناریل اٹھایا، اور اس میں سے اتنا بڑا ٹکڑا اٹھایا کہ یہ آپ کے لیے. اور میں نے کہا یہ اور کس لیے؟ یہ تو میں نے لے لیا آپ سے. کہتا نہیں. میں نے کیوں؟ کہتا اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. آپ تصور کیجئے کیسی چاشنی اور محبت ہے ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جذبہ عطا کیا ہے. یہ چیزیں ہم نے شیئر نہیں کرنی. ہم نے تو صرف یہ چیزیں شیئر کرنی ہے کہ جی پاکستان نے یہ وہ کر دیا، پاکستان نے یوں کر دیا، پاکستان نے ایسا کر دیا. بھائی کفران نعمت نہیں کرو. یہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے. یہ پیارا وطن، یہ پیاری دھرتی، اس کی قدر کرو اور اللہ سے اپنا فضل مانگو. آج ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہے جناب عباس سہروردی صاحب، بہت زبردست اور بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک کلام اور شامل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بدر منیر قادری صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو بھی آپ گاہے بگاہے ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی اپنے پیر مرشد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے سبحان اللہ سبحان اللہ آج جو آپ نے موضوع اپنا اسٹارٹ لیا بھائی اس موضوع کا جی زبان کے حوالے سے، اس کے بھی کچھ اشعار اس میں آئیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کچھ ہجر نبی کی
بات کرو کچھ ہجر نبی کی، بات کرو آنکھوں سے کہو برسات کریں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حرکت میں ذرا آئے نازباں، حرکت میں ذرا آئے نازباں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس اشک بیاں حالات کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حرکت میں ذرا آئے نازباں، بس اشک بیاں حالات کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات نبی کی نسبت کی، کیا بات نبی کی نسبت کی، ہر حالت میں کام آتی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تقدیر بدل دیتی ہے رخ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تقدیر بدل دیتی ہے رخ، جب دل سے دعا سادات کریں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، تقدیر بدل دیتی ہے رخ، جب دل سے دعا سادات کریں۔ سبحان اللہ اور سبحان یہ اللہ، شعر آج کے موضوع کے مطابق کیا بات ہے، کہ جو ان کے عاشق ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں، اللہ اکبر، بے شک بے شک، کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں، اور باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، لیکن جب کرے بات تو ان کی بات کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں، کرے بات تو ان کی بات کریں، اس زندگی کے اوقات ریاض کیا بات ہے، ہوتے ہیں بڑے ہی تلخ، مگر لے لے کے نام نبی صلی اللہ، شیریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس زیست کے ہم لمحات کریں، تقدیر بدل دیتی ہے رخ، سبحان اللہ، جب دل سے دعا سادات کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اعلیٰ جی، بہت خوبصورت اور بڑے اچھے انداز سے نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور مفتی صاحب، یقینی طور پر رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں ہم آج کے جو موضوع پر بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے زبان کی تباہ کاریاں، زبان ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں اس کا ایک مرکزی کردار ہے۔ زبان کے بارے میں تو مولا علی کا ہم نے یہ فرمان بھی سنا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، کہ زبان کے بارے میں یہ بھی ہم نے سنا کہ زبان ایک تالا ہے، ناظرین اکرام، ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تو اگر جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان کس چیز کی ہے۔
ظاہر سی بات ہے جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں ایک دوست تھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں پچھلے دنوں جب یو ایس گیا تو مجھے یہ بات بار بار کرنے کا شرف اس لیے حاصل ہے ناظرین کرام، میں یہ بات اس لیے بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے، جہاں ہم اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں ہم اپنی خامیوں کو بھی پہچان لیں۔ تو وہاں ہم نے ایک سٹور سے ایک سامان خریدا ناظرین کرام، لے کر آیا اور وہ ہم نے پہنا، استعمال کیا تو سمجھ نہیں آیا۔ میرے کزن نے کہا بھائی واپس کر دو، میں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یار، آپ کیا بات کر رہے ہیں، واپس کیسے کر دیں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں۔ آپ یقین جانیے ناظرین کرام، وہ ہم لے کر گئے اسٹور میں، جتنی خوش اخلاقی سے انہوں نے بیچا اتنی خوش اخلاقی سے واپس کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا فروخت شدہ مال واپس لے لو، تبدیل کر لو۔ ہم نے اپنی دکانوں پر لکھ کر لگا دیا ہے فروخت شدہ مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ گورے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے اپنے کاروبار چمکا لیے، ہم بنیادی طور پر نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اخلاق کی گفتگو کرتے ہیں، اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو خدا کی قسم ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے آپ نے کسی مقام پر بھی کہیں کسی بھی ایک ذرہ برابر بھی ہمیں کسی چیز میں کمی عطا کی ہو۔ مکمل سیرت طیبہ ایسے ہمارے سامنے مولانا صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب آپ فرمائیے گا آج کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے خاص مذہبی طبقے میں کچھ ایسے عناصر ہمیں نظر آتے ہیں جو مطلب ہم بظاہر ان کا ملاحظہ بھی کرتے ہیں کہ ایک لمحے میں وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دم سے چیزوں کو جو ہے پلٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہی زبان کا ایک استعمال۔ کیا بنیادی وجہ ہے اس کی کہ ہم اس سے محروم کیوں ہیں، کیوں ہم اس حلاوت کی طرف نہیں آ پا رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ صاحب، آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اپنی برائیوں کو دیکھتے ہیں، وہ مذہبی طبقہ ہو یا غیر مذہبی ہو، میں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ دیکھیں یہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے کہ اقوام کے اگر ہم حالات کو پڑھتے ہیں، اگر وہ اس طرح کے گناہ کرتے تھے، جیسے آپ نے انٹرو کے اندر بھی کچھ اس طرح کے ذکر فرمایا تھا، دیکھیں اگر وہ اس طرح گناہ کرتے تھے نا، چوری چھپ کے رات میں کرتے تھے، مگر جیسے ہی رات کو آ کر اپنے گھروں میں سوتے تھے تو صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس آدمی نے رات کو چوری کی ہے۔ اگر کوئی بدکاری کر کے آ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، رات کو سو رہا ہے، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس آدمی نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ یہ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر دنیا میں تشریف لائے کہ آج ہم کون سا گناہ ہے جس سے محفوظ ہے؟ ہر گناہ کر رہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور کے رحمت کے صدقے سے ہمیں محفوظ فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس وقت تک آپ ان کے درمیان موجود ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر ان پر عذاب کو نازل نہیں فرمائے گا۔ اب جو آپ سوال فرما رہے تھے نا کہ مذہبی طبقہ، دیکھیں اس میں مذہبی غیر مذہبی سے میں بالاتر ہو کر ایک گفتگو کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تربیت کی کمی ہے۔ اب وہ مذہبی ہے تو اس کا مطلب ہے مذہب میں تو رہا مگر اس کی تربیت نہیں ہو۔ اگر وہ مطلب مسلمان ہے، اس میں دو چیزیں ہیں علامہ صاحب، ظاہر سی بات ہے یہ جو لفظ استعمال کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے جو عام دنیا دار ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ ایک شخص وہ گناہ کر رہا ہے جو دین کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، دین کے احکامات لوگوں کو بتا رہا ہے، لیکن اس کی جلوت اور خلوت بالکل الگ ہے۔ یعنی ظاہراً وہ جب کسی سے بات کر رہا ہے تو بہت اچھے ایک اس کا ایک پورٹریٹ ہمارے سامنے آتا ہے، فلاں صاحب ہے جی بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، لیکن اب جب کبھی تنہائی میں آپ کا ان سے واسطہ پڑ جائے اور پھر آپ ان کے اخلاق دیکھیں تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس لیے چونکہ مذہب، جو میں ایک اپنے آپ کو اگر کہتا ہوں کہ ہم مذہبی اسکالر ہیں تو پھر ہم پر دگنی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم اس بات کے لیے، چونکہ ہم اب اس طبقے کی طرف سے پہچانے جا رہے ہیں، ہمیں ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے۔ عام آدمی کے گناہ میں اور جو ٹائٹل والا ہے اس میں فرق ہوگا، ایک خاص ہے ایک عوام ہے۔ تو عوام جو گناہ کر رہی ہے وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہم سب اسی ملوث ہیں کہ خواص میں جب اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر یہ تو ظاہراً سوال بنے گا۔ جی بالکل، بس یہی جملہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت خوب جملہ ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسی کو میں لے کر آگے چلوں گا کہ دیکھیں باہر تو ہم جب دوستوں کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اس وقت تو ہم بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر وہی لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہو
یا جو بھی جی ہے، جی جب وہ اس مسند پر بیٹھا ہے تو اسے معلوم ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے، جی اور پھر اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہونی چاہیے صحیح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح لوگ آتے تھے۔ بے شک، مختصراً ایک واقعہ میں پیش کر لیتا ہوں جی 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 تاکہ وہ جو آپ نے سوال فرمایا اس کا جواب بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ جی جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضور نے ان سے کچھ خرید و فروخت کیا تھا، اور حضور نے جی ان سے کچھ سامان لیا تھا اور یہ طے پایا کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد رقم تمہیں لوٹا دیں گے۔ جی اب وہ وقت مقررہ سے پہلے آ کر حضور سے بدتمیزی سے پیش آیا کہ تم نے میرا مال لیا ہے اور تم مجھے مال نہیں دے رہے ہو۔ جی حضرت عمر فاروق کھڑے تھے، اجازت مانگنے لگے، یا رسول اللہ اجازت تو میں ان کا سلم کرم کر دوں؟ حضور نے فرمایا اے عمر ایسا نہیں کرو، صحیح، خاموش ہو جاؤ، غصہ نہیں کرو۔ حضور نے پھر حضرت عمر فاروق سے یہ فرمایا کہ تم انہیں لے جاؤ، جہاں مال پڑا ہوا ہے ان کا جو مال ہے وہ بھی انہیں دے دو اور اوپر سے کچھ حصہ اضافی انہیں دے دو۔ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک تو یہ وقت سے پہلے آ رہے، پھر آ کر بدتمیزی کر رہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں زیادہ بھی دے دو۔ فرمایا جو تم غصہ کر رہے تھے نا، جس کی وجہ سے ان کا دل اندر سے ہل گیا، یہ ڈر گئے، تو اس کے بدلے میں انہیں کچھ زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انہیں لے گیا، جو حضور کا فرمان تھا ان کا جو مال تھا میں نے اسے حساب کر کے دے دیا، اور جو حضور نے اضافہ فرمایا تھا میں نے وہ بھی انہیں دے دیا۔ اب جب میں دینے لگا تو وہ مسکرا کر کہنے لگے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے کہ میں نے اصل میں حضور کو سیرت کو پڑھا تھا کتب سابقہ میں جی جی کہ جو آخری نبی ہوں گے، جو خاتم النبیین ہوں گے، جی وہ صبر و تحمل کے پیکر ہوں گے۔ صحیح، میں نے باقی جتنی بھی نبوت کی نشانیاں ہیں وہ ان تمام کو دیکھ لیا تھا۔ اب یہ جو ایک چیز ہے کہ حضور کے اندر صبر و تحمل ہے یا نہیں، میں اسے دیکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے آ کر حضور کے سامنے جو ہے اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا، اور میں نے وہ جو علامت ہے صبر و تحمل وہ بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ اب حضور تک جانے سے پہلے آپ اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے مسلمان کر لیجئے۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، یہ بے شک، واقعہ کو بے جب شک، ہم دیکھتے ہیں تو مذہبی طبقہ ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے حضور کے سیرت کا ہونا ضروری ہے، جی ہاں، کیونکہ ان کے اوپر مذہب کا لیبل لگ گیا ہے۔ جی ہاں، تو وہ سب سے پہلے جو بھی مبلغ ہے سب سے پہلے حضور کے سیرت کو پڑھے، اور ان کے لیے صبر و تحمل کا مادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک مبلغ کے اندر، ایک مذہبی اسکالر کے اندر جب صبر و تحمل نہیں ہے جی، تو لوگ اس سے کترائیں گے۔ کترائیں گے۔ جب لوگ اس سے کترائیں گے تو وہ اس سے نہیں کترا رہے ہیں بلکہ وہ دین سے کترا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، خصوصاً جی، جو مذہبی ہے، جی ہاں، جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو واقعہ میں نے پیش کر لیا جی، اس واقعہ کو پڑھ لے، حضور کی سیرت کو پڑھ لے، حضور کے سامنے کس طرح لوگ پیش آتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں، جی جی، وہی لوگ جو حضور کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، جب وہاں حضور پہنچتے تو حضور ان کو بھی معاف فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، تو حضور نے جو ہے عفو و درگزر سے کام لیا ہے۔ تو آج جو بھی مذہبی اسکالر ہے یا جس کا بھی اس فیلڈ سے تعلق ہے تو حضور کی سیرت کو پڑھ لے اور ان واقعات کو پڑھ لے اور کوشش کر لے کہ کوئی ان کی وجہ سے دین سے دور نہ ہو جائے۔ بالکل ناظرین اور کرام، یہی ہمارے لیے یہ علامہ صاحب نے بالکل بات کی ہے، اور یہ ایک صحیح ستہ میں ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک یہودی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض لے لیا، اور یہودی سے جو قرض لیا گیا اس کی مدت 3 دن طے ہوئی۔ وہ یہودی دوسرے دن ہی آ گیا اپنا قرض واپس لینے کے لیے اور کہنے لگا کہ محمد میرا قرض نکالو۔ تو وہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق موجود تھے، تو جب اس نے تلخ زبان میں بات کی تو حضرت عمر فاروق سے رہا نہیں گیا، آپ کھڑے ہو گیا۔ اس نے کہا گستاخ، تجھے اللہ کے نبی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو روک دیا اور فرمایا جاؤ، ایک ٹوکرا کھجور جو اس کا قرض ہے وہ واپس کرو اور اس کو مزید ایک ٹوکرا اور دو۔ تو جب وہ یہودی گیا تو اس یہودی نے کہا کہ اے عمر، میں نے اس نبی کے سارے جو خواص ہیں وہ پڑھے تھے، اور میں نے ایک چیز یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ کبھی کسی پر غصے نہیں ہوتے کہ مجھے بارگاہ رسالت میں لے چلو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو بنیادی طور پر ناظرین کرام، جو ہمارا اسلام پھیلا ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ اخلاق کے مبارکہ ہی تو تھے کہ فتح مکہ کے بعد جو ایک دم سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، آپ ذرا تصور کریں وہ بدترین لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ دیکھیں کیسے کیسے تشدد اور کون کون سے ظلم جو نہیں کیے۔ آپ ذرا سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، کلیجے ہل جائیں گے۔ خدا کی قسم آج ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارا سر شرم سے اس لیے جھک جاتا ہے کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی ایک چیز کو بھی نہیں اپنا سکے۔ آج ہمیں کوئی گالی دے تو ہمارا تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، طاقت ہوتے ہوئے، قوت ہوتے ہوئے اور رحمت للعالمین ہوتے ہوئے، ساری کائنات کے سردار ہوتے ہوئے پھر بھی معاف کیا۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ جس وقت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظرین کرام، جب فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی خانہ کعبہ کی. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں جاؤ جاؤ، میں نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا عثمان وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی. تو اس نے کہا ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا. پھر ہجرت ہوئی، سارے معاملات ہوئے، اور کچھ ہی سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو مولا علی شیر خدا کی، ناظرین کرام، ڈیوٹی لگی کہ جاؤ ذرا عثمان بن طلحہ کو لے کے آؤ. تو یہ چارپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا. ناظرین کرام آپ پڑھیں تو صحیح سیرت، خدا کی قسم اندر سے روشن ہو جائیں گے. تو حضرت علی نے اس کو نیچے چارپائی سے نکالا، اس کا بازو مروڑا، لے گئے اس کو. چل بھائی، یہ پہنچا وہاں پر، چابیاں اس سے لے لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی گئیں. اب ہر صحابی رسول یہ چاہتا تھا کہ یہ چابیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلحہ بن طلحہ آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہاں طلحہ بتاؤ کل میں نے تمہیں کیا کہا تھا. تو یہ سر جھکا کے کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بالکل آپ سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے. تو آپ نے طلحہ کو قریب کیا اور چابیاں اٹھا کے طلحہ کے ہاتھ میں دے دی. آپ ذرا تصور تو کریں، آج تک ناظرین کرام وہ چابیاں جو ہیں نا وہ طلحہ بن عثمان کی فیملی کے اندر چل رہی ہیں. اور الحمدللہ اس فقیر کو، اس عاجز کو یہ شرف اللہ نے بخشا کہ میں ان کے گھر بھی گیا جب میں پچھلے دنوں گیا تھا کووڈ سے پہلے آخری مرتبہ. اور ان کا اخلاق میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگ دیکھے، لیکن آپ یقین جانیے کہ جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کی مہمان نوازی تھی، اور جو ان کی چاہتیں اور محبتیں میں نے پائی. میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں لیکن ان کی محبت کا کوئی مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں تھا. اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر کے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنے گھر کے تبرکات میرے ساتھ شیئر کیے. تو اس سے تو بڑی کوئی محبت کسی دنیا میں انسان کو مل ہی نہیں سکتی. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ایک ہی ہے ناظرین کرام کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں. اور اب آخر کی طرف ہماری ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر میمن صاحب، صدر گارڈن ویلفیئر آرگنائزیشن. میں چاہوں گا ذرا آپ کو میں شامل گفتگو کروں. عبدالقادر صاحب فرمائیے گا، ظاہراً بہت بڑا کام ہے، بڑی خدمت ہے. خلق خدا سے کی خدمت سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کے کاموں میں لگ جائے، ان کو آسانیاں دینے میں لگ جائے، ان پر اپنے جو ہے نا اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کے ان کی ضرورتوں کو جو شخص پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ بھی تعالیٰ بھی پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتے. آپ فرمائیے کہ نظام کیسے چل رہا ہے اور کس طرح سے آپ ڈونیشن لیتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ آپ کو اگر ڈونیشن، ظاہر ہے یہ نظام تو کس طرح چل رہا ہے اس کے بارے میں فرمائیے گا پہلے، پھر دوسرا اس پہ. جی راؤ جہانگیر صاحب، یہ جو ہمارا جو سلسلہ ایک چل رہا ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ مخیر حضرات ہیں کچھ ہمارے علاقے کے، ماشاءاللہ، کچھ بلڈرز ہیں، کچھ راشنس کی بڑی بڑی جن کی شاپس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. یہاں تک کہ کوئی فروٹ کی اگر کوئی ریڈی بھی لگا رہے ہیں نا وہ شخص، تو وہ جتنی اس کی استطاعت ہے وہ بھی الحمدللہ کوآپریٹ کر رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بات کہ یار یہ نوجوان نسل ہے، گھومنے پھرنے کی ان کی عمر ہے، کھانے پینے کی عمر ہے. سر ماشاءاللہ آپ خود بھی نوجوان ہیں ابھی، تو کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 22 سال. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 22 سال کے ہیں ابھی صرف. اب بتائیے ناظرین، 22 سال میں یہ جذبہ مل جائے تو یہ تو مطلب ماں باپ کی تربیت ہے نا، ماں باپ نے ایسی اٹھان رکھی ہے ماشاءاللہ. اور پھر آپ ہیں بھی ویسے عبدالقادر، تو عبدالقادر کی نسبت سے تو ویسے ہی فضل ہی فضل ہے ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے مخیر حضرات ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. مختلف بلڈرز ہیں بڑے بڑے جو ہمارے ساتھ بلا کوئی چیز دیکھے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا یار بندہ کوئی چیز دیکھے کہ ہاں یہ بھائی یہ میں کروں گا تو میری ایسی پروموشن ہوگی، کچھ بھی نہیں، کوئی ویڈیو ہے نہیں، کوئی پکچر ہے نہیں کہ کسی کی کوئی پروموشن ہوگی. اچھا سوشل میڈیا پہ بھی آپ اظہار نہیں کر رہے ان چیزوں کا؟ وہ تو کر رہے ہیں اظہار، جو ہمارا پیج بنایا ہوا ہے آپ نے، پیج ہمارا گارڈن ویلفیئر ایسوسی کا بنا ہوا ہے فیس بک پہ، مجھ سے اظہار کرتے ہیں. مگر ایک تو وہ ہوتا ہے کہ یار میں دیتے ہوئے آپ کو دوں گے یہ آپ یہ ہمیں فلاں بندے نے، وہ تماشا اللہ نے آپ کو بچایا ہوا جو تماشا ہو رہا ہے کہ جی ایک آٹے کا تھیلا ہے، 4 لوگ کھڑے ہوئے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، شرم ان کو آتی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. یہ ہے کہ یہ آئٹم ہمارے پاس آیا تو یار یہ فلاں بندے نے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو دیا، کیسے دیا، یہ اس کا کوئی چیز کا ذکر نہیں. اور میں عطا رمضان کے پلیٹ فارم سے یہ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ 22ویں سیری کا ہمارا پروگرام ہے، اور اس کے بعد مزید ہمیں وہیں عثمان آباد بلوچ کلینک پہ ایک فری ڈسپینسری اور فری ایک اسکول آن کرنا ہے جس کے اندر غریب مستحق بچے فری آف کاسٹ تعلیم لے سکیں، کیونکہ حق سب کا ہے. بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے بھی بچے پڑھیں تو غریب ہو کیا قصور ہے، اگر ان کے ماں باپ نہیں پورا کر پا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے، پورا زور لگائیں گے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم فری ڈسپینسری اور فری اسکول ایک آن کر سکیں ماشاءاللہ. اور 22ویں سیری کا جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 22,000 لوگ ہوگا انشاءاللہ. آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، اس میں آپ بھی لازمی شرکت کریں. جی جی بالکل. اور دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے کہ لازمی شرکت کریں. میں تو ناظرین کرام یقینی طور پہ ماشاءاللہ جتنی بھی این جی اوز یہاں کام کر رہی ہیں شہر کراچی کے اندر، بالخصوص نوجوانوں کی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ 1 درجن سے زیادہ ایسی این جی اوز ہیں جس کو میں ایز اے پیٹرن یہاں پہ دیکھتا ہوں. اور میرا صرف ایک ہی نقطۂ نظر ہے ناظرین کرام کہ نوجوان جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا روشن مستقبل ہے.
آپ نہ صرف ان کو جو ہے سپورٹ کریں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ انہی کے ہم نام عبد القادر آئیں گے. ماشاءاللہ سے آسٹریلیا کے اندر انہوں نے جا کے کام کیا. مجھے فرسٹ ٹائم انہوں نے بلایا تھا سنٹ پیٹرک کالج کے اندر, جب وہاں ہم نے ہمارا وہاں پروگرام انہوں نے کروایا, میں وہاں گیا. چونکہ ہم الحمدللہ ناظرین کرام کوشش یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم ہم نے دیا ہے پاکستان سے, جس پلیٹ فارم کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچائیں. ہم نے چرچ میں جا کر, ہم نے مندروں میں جا کر, ہم نے گردواروں میں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لوگوں کو اسی لیے بتائی ہے کہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے. جو کام ہم چھوڑ چکے ہیں اس کام کو ہمیں کرنا ہے. ناظرین کرام, ہم سب نے, آپ نے, ہم نے, سب نے مل کر اس نوجوان کا نام اس لیے میں نے لیا کہ ان کا نام عبد القادر ہے, ان کا نام بھی عبد القادر ہے. فرسٹ ٹائم جب انہوں نے سنٹ پیٹرک کالج میں بہت بڑا انہوں نے پروگرام کیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہاں پروگرام ختم ہوا تو آپ یقین کریں مناظر دیدنی تھے. ناظرین کرام, وہاں جو نوجوانوں میں نے جذبہ دیکھا, اور اس بات پہ میں کبھی وہ نہیں کرتا, کوئی اگر جینس پہن رہا ہے یا شرٹ پہن رہا ہے, خدا کی قسم جب کبھی بھی ناموس رسالت کا معاملہ آتا ہے یا کوئی ہوتا ہے تو سب سے آگے نظر آتے ہیں ہمیں, ان کا ایک جذبہ ہمیں الگ نظر آتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں پہ ٹرسٹ کریں, نوجوانوں کو آگے پروموٹ کریں. ان کی پروموشن سے ہی اب یہی عبد القادر ہیں آسٹریلیا میں ماشاءاللہ پورے خاندان انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ انوائٹ کریں گے. اور آج کی اس ٹرانسمیشن سے ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ تک خیر خواہی کی, محبتوں کی, چاہتوں کی یہ ساری کی ساری چیزیں آپ تک پہنچائیں. در محمد نقشبندی صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. عبد القادر صاحب آپ کا شکریہ, آپ آئے. اور ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی بہت زبردست عباس سہروردی صاحب آپ کا شکریہ. آپ پروگرام کا چونکہ آخری فارمیٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن قوالی یقینی طور پر ہمارے سیگمنٹ کا ایک حصہ ہوتی ہے. قوالی کے اندر میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں کہ قوالی کو پوری شرعی تقاضوں کے ساتھ سننے میں بڑا مزہ ہے. اس کے اسرار و رموز اور اس کی وہ ساری روحانی حلاوتیں تبھی ممکن ہوں گی جب ہم اس قوالی کو ان شرائط کے ساتھ سنیں گے جو ہمیں بتائی گئی ہیں. حضور خواجہ غریب نواز نے قوالی کو فرمایا کہ باوضو ہو کے اور شرکی اشعار سے پاک, اور قوال جو ہے باوضو ہو کے ذکر مہربان کا کرے اور محبوب کا کرے. اور انشاءاللہ وہ قوالی, اسی طرح کی قوالی ہمارے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارے ٹرانسمیشن کے جو انچارج ہیں سید علی حسان اور ان کے ساتھ جو ہیں سید ہمارے بڑی سید بادشاہ, تو جناب ہمارے دل کے ساتھ ہے نا جی. ہم تو اہل سادات کا احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ناظرین کرام, اگر آپ سادات کے احترام سے محروم ہیں, آپ بھلے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, آپ زیرو پر ہیں. کیوں کہ ہمیں یہی دو چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں کہ ایک قرآن مجید اور دوسری عطرت اہل بیت. تو ہمارے سید جو ہے علی شاہ گیلانی صاحب بھی اس ٹرانسمیشن میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. بڑی کاوشیں ہیں, بڑی کوششیں ہیں, اور یہ سارا جتنا بھی آپ کو گلدستہ روزانہ ملتا ہے نا ناظرین کرام, اس میں جو محنت ہے, جو کاوشیں ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف ہمارا تیمور بھائی اور ان کی پوری ٹیم, اور ہمارا جو دوسرا ایک حصہ ہے ہماری فوٹو کا, یہ سارا علی رضا کر رہے ہیں, محمد رضا کر رہے ہیں, اور باقی جن کے نام میں اس وقت نہیں لے پا رہا, اب انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں لے دوں گا. مقصد کہنے کا یہ ہے ناظرین کرام, یہ پوری کاوش ہے, پوری محنت ہے, پورا جذبہ ہے, پورا یقین ہے, اور یہی عطائے رمضان ہے. بدر منیر قادری, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اجازت دیجیے. کہ اللہ حافظ و ناصر. جی ماشاءاللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر, جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر, جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا, آیا. جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا,
کمال آیا سبحان اللہ. اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے سبحان اللہ. غرور حوروں کا توڑ ڈالا سبحان اللہ. لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا وہ سوہنے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر سبحان اللہ. اور نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ کیا بات ہے رتبے سب کے عظیم و بالا سبحان اللہ. نبی تو سائے میں سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آنکھیں میں آمینہ کا مگر جو آنکھیں میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا آیا مگر جو آنکھیں میں آمینہ کا جو لال آیا کمال کمال آیا سبحان اللہ. سبحان اللہ.